نہیں ہوتے، بلکہ میرے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جب بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے نا، تو روح قبض ہو جانے کے بعد جب میت چارپائی کے اوپر پڑی ہوتی ہے تو مرنے والا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ سن رہا ہوتا ہے کہ کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیسے رو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسے سوال کرنے کی، جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ مت سوچو کہ باپ جنازے کی چارپائی پر پڑا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس کی روح بھی بعضوں کا ساتھ ہوتی ہے۔ اب وہاں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے بیٹے کو کمشنر بنا دیا، میں نے ڈی ایس پی بنا دیا، میں نے بزنس مین بنا دیا، کاش کہ میں اس بیٹے کو جنازہ ہی سکھا دیتا، کاش کہ میں اس بیٹے کو 6 کلمے میں نے سکھائے ہوتے۔ یار کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے، 4 بیٹیاں لے کر لوگ آتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر بڑکے مارتے ہیں، میری 4 بیٹیاں پڑھی ہوئی ہیں، میری 4 بیٹیاں جناب افسر ہیں، میری 4 بیٹیاں چاروں کی چاروں جناب سکول ٹیچر ہیں، میری ایک بیٹی نے CSS کر لیا، میری ایک بیٹی نے ڈبل ماسٹر کر لیا، میری ایک بیٹی نے MBA کر لیا، مگر افسوس کہ اس بیٹی نے نہ فاطمۃ الزہرا کا قرآن سیکھا، نہ ان کی غیرت والا پردہ سیکھا۔ ماں جب مر جاتی ہے ان کے پاس اتنا توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کھول کر اپنے مرے ہوئے باپ یا مری ہوئی ماں کے لیے فاتحہ کر سکیں۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالمہ، کیا بنو، عالم بنو، او متعلمہ، یا پھر یہ توفیق رب نے نہیں نہ دی تو پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنا سیکھ لو۔ کیا کرو، کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنا سیکھ لو۔ اگر رب نے تجھے علم کا مقام نہیں دیا تو سیکھنے کی توفیق ہی رب سے مانگ لو، علم کو سیکھنے کی توفیق رب سے مانگ لو۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس روایت میں یہ بھی آتا ہے او متبعہ، اگر عالم نہیں بن سکا، اگر تو طالب علم بھی نہیں بن سکا، اب رب سے توفیق مانگ، رب تجھے ان کا پیروکار بنا دے، رب علماء کا پیروکار بنا دے، ان کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ علماء سے نفرت نہیں کرنی۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس جگہ پر علم دین کا پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہ جگہ ایسے چمکتی ہے جس طرح رات کو آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اگر وہ جگہ چمکتی ہے، وہ جگہ کے اوپر یہ فیض کس کا ہے؟ وہ اس استاد کا فیض ہے جو کبھی یاسین پڑھاتا ہے، کبھی طٰہٰ پڑھاتا ہے، کبھی مزمل پڑھاتا ہے، کبھی یہ جناب فقہ پڑھاتا ہے، کبھی منطق پڑھاتا ہے، کبھی اصول پڑھاتا ہے، کبھی فروع پڑھاتا ہے۔ یہ پڑھا کر ایک مسلمان امام غزالی تیار کرتا ہے، یہیں سے پڑھ کر کوئی فرید بنتا ہے، یہیں سے پڑھ کر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر بنتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کیا کر، عالم بن یا طالب علم بن، اگر یہ نہیں بن سکا تو ان کا پیروکار بن۔ اور ایک اور بھی حدیث پاک اسی طرح کی ملتی ہے کن عالمہ، کہ عالم بن، او متعلمہ، یا پھر تو طالب علم بن، اگر طالب علم نہیں نہ بن سکا، او مستمعہ، پھر جب عالم درس پڑھا رہا ہو یا واعظ کر رہا ہو یا جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو، جا کر ان کی باتیں سنا کر، ان کی باتیں سننے سے اللہ تیرے دل کو بھی زندہ کر دے گا، تیرے سینے کو بھی روشن کر دے گا۔ یہ استماع اتنی بڑی عظیم دولت ہے۔ میں بڑے ناز سے کہا کرتا ہوں، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سادہ ان پڑھ جٹ انسان تھے، کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن عادت مبارکہ تھی کہ روزانہ رات کو ہمیں بھائیوں کو اکٹھے کر کے بیٹھ جانا، اور وہ علماء سے سنی ہوئی تقریر باتیں، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کے عشق کی باتیں وہ ہمیں سنایا کرتے تھے۔ تو وہ
برکت کس چیز کی تھی؟ میرے نبی کا فرمان ہے او مستمع، علماء کو سننے والا، ان کے واعظ، ان کی کتاب، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جا۔ جب تو بن جائے گا، بے شک تو عالم نہیں بن سکا، بے شک تو متعلم نہیں بن سکا، لیکن ان کی صحبت استماع کا صدقہ اللہ تجھے اتنا نوازے گا کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی رب تجھے توفیق دے گا کہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، اٹھتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔